آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی جب آپ سب کچھ ہار جاتے ہیں تبھی اصل میں سب کچھ پاتے ہیں۔ یہ امید کی کہانی ہے جو مکمل طور پر خود کو حوالے کر دینے کے ایک لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گہری خاموش رات سے، اور یہ اندھیرا صرف باہر کا نہیں ہے بلکہ یہ اس کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے جو اس کہانی کے دل میں ہے۔ اور یہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے اس کہانی کے مرکزی کردار سے۔ ابھی ہم اس کا نام نہیں جانتے، لیکن اس کی دنیا کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک ٹمٹماتا بجھتا ہوا بلب، اور اس کی آنکھوں میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ تھکن۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ شخص ہے کون اس اندھیرے کمرے میں؟ چلیں 27 سالہ سلمان کی زندگی کو اور اس پر پڑے بوجھ کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو سلمان کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، عمر ہے 27 سال۔ بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے پڑھایا لکھایا، اور اس نے ماں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ سب کچھ بدل دے گا۔ لیکن حقیقت، افسوس، اس وعدے سے بہت بہت دور تھی۔ تو ایسی زندگی جو پہلے ہی اتنے بوجھ تلے دبی ہو، آخر کب تک چلتی؟ بہت جلد سلمان کی دنیا ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں سب کچھ ٹوٹنے والا تھا۔ اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا، یہ تو جیسے ناکامیوں کا ایک طوفان تھا۔ پہلے نوکری ہاتھ سے گئی، پھر اس نے ایک چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ جو رشتے بننے کی امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئے، اور پھر سب سے بڑا دھچکا لگا، اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک ہر ناکامی پچھلی ناکامی سے جڑتی چلی گئی۔ اور پھر جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی ہو، ڈاکٹر نے بس اتنا کہا: علاج بہت مہنگا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ بس ان چند لفظوں نے سلمان کے اندر جو تھوڑی بہت امید بچی تھی وہ بھی ختم کر دی۔ اس رات جب اسے لگا کہ اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، سلمان مسجد چلا گیا۔ لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے اور وہ وہیں بیٹھا رہا، اکیلا، گہری خاموشی میں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کے پاس کہنے کو، مانگنے کو الفاظ ہی ختم ہو جائیں تو وہ دعا کیسے کرتا ہے؟ سلمان کی کہانی کا سب سے اہم موڑ بس اسی ایک لمحے میں چھپا ہے۔ سلمان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اب مانگوں تو کیا مانگوں، جب مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ اس کے پاس کوئی لسٹ نہیں تھی، کوئی درخواست نہیں تھی، بس ایک تھکا ہارا دل تھا۔ تو اس نے نہ اپنی ماں کے لیے دوا مانگی، نہ اپنے لیے پیسہ۔ اس کی دعا تو بس ایک پکار تھی، ایک ایسی پکار جس میں اس نے سب کچھ حوالے کر دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا: یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیرا نام لیا، آج تو میرا نام لے لے، میں تھک گیا ہوں۔ اور بس اس ایک پکار کے بعد جیسے پوری کائنات حرکت میں آ گئی۔ سلمان کی دنیا ایسے بدلنے لگی جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور یہ سب ہوا کیسے؟ ذرا واقعات کی رفتار تو دیکھیں۔ اگلی ہی صبح اس کی ماں نے ایک بہت پرسکون خواب کی بات کی۔ اسی دوپہر ایک انجان نمبر سے کال آئی، ایک فلاحی ادارے کی طرف سے، جس نے علاج کے سارے اخراجات اٹھانے کی پیشکش کی۔ کچھ دن بعد ایک پرانا دوست جسے وہ بھول بھی چکا تھا، قرض واپس کر گیا۔ اور پھر اگلے ہی جمعے مسجد کے امام نے اسے نام سے بلایا اور نوکری کی پیشکش کر دی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا جیسے کوئی معجزہ ہو رہا ہو۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مدد کرنے والا کوئی سامنے نہیں آیا۔ وہ ہاتھ گمنام تھے۔ علاج کا خرچ ہو یا نوکری کی سفارش، کسی نے اپنا نام نہیں بتایا۔ بس اتنا کہا گیا کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ ظاہر ہے یہ صرف اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر ان سب واقعات کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا یہ صرف مسئلوں کا حل تھا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ سلیمان کے لیے اور شاید ہم سب کے لیے سنے جانے کا ایک بہت گہرا سبق تھا۔ ذرا سوچیں، دعا سے پہلے سلیمان کیسا تھا؟ بالکل اکیلا، ناکام، ہر طرف سے مایوس۔ اور دعا کے بعد اسے نام سے پکارا گیا، اجنبیوں نے اس کی مدد کی، اسے ایک نئی شروعات ملی، اور اس کے دل میں مایوسی کی جگہ ایک عجیب سا سکون اور ایمان آ گیا۔ یہ ایک مکمل ٹوٹل ٹرانسفارمیشن تھی۔ ہاں، اس کی ماں ٹھیک ہو گئی، اس کی زندگی بھی پٹری پر آ گئی، لیکن یہ جو باہر کی چیزیں ٹھیک ہوئی نا، اس سے کہیں بڑی تبدیلی اس کے اندر آئی تھی۔ وہ ایک احساس تھا، اپنے نام سے پکارے جانے کا احساس، جسے وہ پھر کبھی نہیں بھولا۔ اور شاید اس پوری کہانی کا نچوڑ، اس کا سب سے گہرا سبق اسی ایک جملے میں ہے کہ اللہ خاموش بندوں کو سب سے زیادہ غور سے سنتا ہے۔ مطلب کبھی کبھی سب سے گہرا رابطہ تب بنتا ہے جب ہم بولنا بند کر دیتے ہیں، جب ہماری اپنی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں۔
تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ جب باہر کا اور اندر کا ہر شور، ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے تو پھر ہم حقیقت میں کیا سنتے ہیں؟